بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، دنیا میں سب سے زیادہ اور اہم عبادت نماز ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ سب سے بری عادت اور سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی بلا عذر، بغیر کسی شرعی عذر کے بے وجہ نماز کو چھوڑ دے۔ ہم نے اکثر سنا ہوگا، اپنے علماء سے بیانات سنے ہوں گے کہ نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر نماز قائم کرنے کا حکم ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یعنی نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی اگر نماز چھوڑتا ہے تو وہ شرک کے قریب ہو جاتا ہے، ایک طرح سے شرکیہ عمل کرتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا عمل ہے۔ یعنی اگر آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو گویا وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ ہم اور آپ آج اندازہ لگائیں کہ نماز کی اہمیت ہماری زندگی میں کس قدر ہے۔ ہم کس قدر نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھروں میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے شفا خانوں میں، اپنے کارخانوں میں، ہوٹلوں میں، اور جب کبھی سفر میں جاتے ہیں تو سفر میں نماز کا ہمارے اندر کس قدر اہتمام ہوتا ہے۔ بسا اوقات بغیر کسی عذر کے انجانے میں یا کبھی جان بوجھ کر کے بھی نماز ہم سے قضا ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات اور ایک مسلمانوں کی شان سے گری ہوئی بات ہے۔ ایک موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں، پھر نماز قائم ہو جائے اور میں جا کر دیکھوں جو لوگ بغیر کسی عذر کے نماز کے لیے نہیں آئے ہیں، میں ان کے گھروں کو جلا ڈالوں۔ آپ اندازہ لگائیے، آج اگر کہیں پر آگ لگتی ہے تو ہم کس قدر سماج کا ایک ایک آدمی اور ایک ایک انسان اس آگ کو بجھانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے والوں کے گھروں کو جلانے کا حکم دیا تھا۔ گویا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پورا گھر جل جائے، پوری آبادی جل جائے، لیکن نماز نہ چھوٹنے پائے۔ آبادی کا جل جانا معمولی بات ہے نماز چھوٹنے کے مقابلے میں۔ آج ہماری نمازیں کس قدر چھوٹتی ہیں گھروں کی حفاظت میں۔ گھر بن جائے، تعمیر ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، لیکن نماز چھوٹتی رہتی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آج ہم گھروں میں بھی جو پریشان ہیں، اس پریشانی کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے گھروں سے نماز اٹھ گیا ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں بھی نماز کا اہتمام ہو۔ ہماری مائیں اور بہنیں، ہماری بچیاں اور ہمارے گھر کے ایک ایک فرد نماز کے عادی ہو جائیں، نماز کا ماحول گھر میں قائم ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو آپ یقین مانیے دنیا کی تمام سعادتیں ہمیں حاصل ہو گئی، اور اس سے بڑی سعادت کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کی رضا نماز میں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور مومنین کے معراج نماز ہے۔ الغرض اتنی اہم چیز ہماری زندگی میں، اس کا کتنا حصہ ہے ہمیں اس پر غور کرنی چاہیے۔
اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے اور جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس کے قضا کی توفیق بخشے اور ہمیشہ وقت پر نماز پڑھنے کی طاقت اور توفیق بخشے، آمین۔